السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یونان میں جو لوگ پاکستانی یہاں سے روزگار کے سلسلے میں اپنا وطن ملک کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ اپنا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پلاننگ کے تحت، اور وہ سوچے لے کے گئے تھے کہ ہم اپنے پیچھے جو فیملی کے لوگ ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے تو وہ جس طرح موت کے منہ میں چلے گئے اور اس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب بیسیکلی دیکھیں پاکستان کے اندر جس طرح معاشی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس بنا پر لوگوں میں وہ بے یقینی کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ان کے لیے کوئی اس طرح حکمرانوں نے روزگار کے مواقع کیوں نہیں پیدا کیے ہیں۔ اس ملک کو قدرت نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود ملک آج بھی جو ہے خود حکمران کہتے آ رہے ہیں کہ معاشی حالت اتنی خراب ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کشکول لے کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ 3 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے آپ کو ناک رگڑوایا ہے، اس کے باوجود بھی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور باقی جو اس ماہ کے جو معاہدہ ہونا ہے، ایگریمنٹ ہونی ہے، اور جس کے امکانات تو کم ہے، خود وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں اب تقریباً 8-9 دن رہ گئے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ جو اس کو تو سمجھے کہ پھر تو نہیں ہوں گے، پھر ایک علیحدہ پھر مذاکرات شروع ہوں گے۔ لیکن میں جو آج آپ کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ بجٹ ڈاکیومنٹس ہے جو اس مہینے رواں ماہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، اس میں خوفناک چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ مثلاً تقریباً جو ہے کوئی ادارہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ملک کا خسارے میں نہیں جا رہا ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں ایک طرف خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اشرافیہ کے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں شہباز شریف کہ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے، لیکن دوسری جانب ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایوان صدر کا ڈیلی کا خرچہ جو ہے نا 25 لاکھ روپے، میں حیران ہوں، یہ بجٹ دستاویز میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ وہ لاکھوں میں بتایا گیا ہے پر ڈے کے حساب سے، وہ اس لیے کہ جی وہاں پہ وہ ڈگنیٹی مہمان آتے ہیں۔ اب غیر ملکی روزانہ تو نہیں آتے، روزانہ تو وہاں پہ جو غیر ملکی مہمان یا وزیر اعظم کے ہاؤس میں آتے ہیں، جہاں پہ وہ جو اتنے وہ ان کے کھانے پینے کے جو بندوبست کیے جاتے ہیں، یا جو ان کو گفٹ تحائف دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ اس ملک جو ملک خود غریب ہے، جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہے، جس کی معاشی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے، اب جو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو پر ڈے کے حساب سے ان کی جو آمدنی ہے تقریباً وہ تقریباً کہتے ہیں 300 روپے ہے۔ اب 300 میں کیا ہوتا ہے، اور حکمرانوں کی عیاشیاں ہوتی ہے۔ اب مثلاً میں آپ کو یہ چیزیں تھوڑی شیئر کرتا ہوں جو میں نے لکھ کے آیا ہوں۔ ابھی پی آئی اے جو ہمیشہ خسارے میں جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے اوپر 480 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ یہ تو ادارہ بیٹھ گیا ہے، ڈوب رہا ہے۔ اب اس ادارے کی یہ حالت ہے جس میں ہزاروں لوگ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، کہا جا رہا ہے۔ اب اس ادارے کا روزانہ جو نقصان جو ہے وہ 13 کروڑ پہ بتائے جا رہے ہیں روزانہ کے حساب سے پی آئی اے کا۔ یہ پی آئی ایئر لائن جو کسی زمانے میں دنیا کی بہترین ایئر لائن کہلواتی تھی۔ اچھا، اس طرح اس کے بعد آپ آگے جائیں
ریلوے کا سالیانہ جو نقصان ہے، 1 سال کا نقصان جو سالیانہ کہتے ہیں، وہ 41 ارب روپے ہے۔ بھائی اس طرح تو پھر یہ ملک تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے۔ اگر اس طرح جو ادارے یہ اگر آپ نہیں چلا سکتے ہیں تو آپ، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں تاکہ وہ چلائیں۔ اب اس سے تو ملک بیٹھ جائے گا۔ اس طرح میں آگے آپ سے بتاؤں، پاکستان اسٹیل مل جو ایک زمانے میں منافع بخش ادارہ تھا اور اربوں روپے کھاتے تھے، جو پاکستان کے قومی خزانے میں جاتے تھے، آج پاکستان اسٹیل مل کا یہ حال ہے کہ اس کو تقریباً کہتے ہیں کہ اسٹیل مل کے سالیانہ 30 ارب روپے کا اس کو جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے، 30 ارب کا۔ یہ ہے ہمارے ادارے جو کہ یہ اسی لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پہ صرف حکمرانوں کو کھانے کی ہوتی ہے، سفارشی لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ادارے بند۔ اب یہ بند ہے اس وقت، اسٹیل مل بند ہے، کوئی پیداوار نہیں دے رہا ہے۔ پھر میں آپ کو آگے مزے والی بات بتاؤں، وزیر اعظم کے جو دورے ہوتے ہیں، شہباز شریف ہو، اس سے پہلے عمران خان ہو، اب عمران خان کے لیے کہتے ہیں کہ اتنے دورے نہیں کیے جتنے شہباز شریف نے 14 ماہ کے اندر کیے ہیں۔ کوئی ایسا ملک آپ بتائیں جو نہیں چھوڑا۔ اور بھائی سے ملنے جاتا ہے، لندن جاتا ہے، سرکاری جہاز پہ جاتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اور جہاز کے لیے اس کے حساب سے تقریباً اس کو 2 سے 3 دن کے لیے اس کے 55 لاکھ روپے 2 سے 3 دن پہ اس کا خرچہ آتا ہے۔ لیکن شہباز شریف نے جہاں پہ بھی کیا ہے 3 4 دن کیا ہے، اور اس کے جہاز کا خرچہ جو پورا اس کے ڈیلیگیشن کا خرچہ وہ کروڑوں میں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ حالت ہے ہمارے ملک کی، جو خود کہتا ہے کہ ہمیں کفایت شاری کرنی چاہیے اور جو ہے نا سادگی اپنانی چاہیے، قوم کو اپیل کرتا ہے کہ آپ سادگی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود جو ہے نا ان کے لیے عیاشیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، قومی خزانہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو عوام کے لیے نہیں ہے۔ ان کے اوپر مہنگائی کا جو ہے نا وہ ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں، وہ چاہے بجلی ہو، گیس ہو، باقی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس کی قیمتیں بڑھا کے اور وہ اس کو بم گراتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ پھر میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں، کیبنٹ ڈویژن۔ اب کیبنٹ ڈویژن کا میں تھوڑا آپ سے اس پہ تفصیل آپ کو بتاؤں کہ کیبنٹ ڈویژن کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پول پہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا ایک بجٹ ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، لیکن کیبنٹ وہ بھی جب کوئی ڈگنیٹی آ جاتے ہیں، کوئی غیر ملکی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی سربراہ آ جاتا ہے کسی ملک کا، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو کیبنٹ کا بتا رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ روپیہ روزانہ ڈیلی کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہے، کیبنٹ ڈویژن کوئی پاکستان میں ڈیلی تو کوئی غیر ملکی مہمان نہیں ہے۔ فارن آفس کے جو ہے جو خرچہ بتا رہے ہیں وہ تقریباً 2 کروڑ کا خرچہ فارن آفس کا بتا رہے ہیں، جس کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ وہ تو میرے خیال میں کوئی اپنے 14 ماہ کے دوران پتہ نہیں کتنے ملکوں کا، ایسے بھی ملک ہیں جن کا کوئی وہ کہتے ہیں لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہے، اس نے وہاں کے بھی دوروں کیے ہیں۔ اور بلاول بھٹو کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں اپنے جو ہے اس پہ غیر ملکی دوروں پہ۔ اس کے لیے ہر وقت جہاز جو ہے وہ کھڑا، ایئر فورس کا کھڑا رہتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے حکمران جو اشراف حکمران ہیں، ان کا یہ خرچہ، میں آپ سے کتنی چیزوں کے میں آپ سے وہ ذکر کروں کہ آپ مجھے یہ یقین کریں کہ ایک طرف مجھے وہ ان پاکستانیوں کا وہ جو فوت ہو گئے، اب ان کے گھر میں ماتم ہے، وہ ان کے پیارے، اب تو ان کے صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاشیں مل جائیں تو وہ جو ہے نا ہم ان کا آخری دیدار کریں۔ پتہ نہیں وہ ان کی لاشیں ملیں گی بھی نہیں ملیں گی، ڈی این اے ہوگا، لیکن میرے پاس بہت سی تفصیلات ہیں
لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کمنٹس میں ضرور جو ہے نا آپ مجھے کمنٹس لکھیں گے تو میں اس کا جواب بھی دوں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.